السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج احکام میت کورس کا چوتھا روز ہے اور اس کورس کے چوتھے سبق پر انشاءاللہ آج کے اس سبق کے دورانیے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ دنوں جو ہم نے اسباق پڑھے، ان اسباق میں موت کی کیفیت کو پڑھا گیا، موت کی تعریف پڑھی گئی، بیماری کے آداب پڑھے گئے، تعزیت عیادت کے احکامات پڑھے گئے کہ بیمار پرسی کیسے کی جائے، بیماری کے ایام میں دعاؤں کی اہمیت، وظائف چند ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد موت سے پہلے اور موت کے وقت کی چند کوتاہیوں، بدعات اور رسومات کا بیان ہوا، اور کل گزشتہ تیسرے سبق میں ہم لوگوں نے میت کو غسل دینے کا طریقہ پڑھا ہے۔ گزشتہ تین اسباق کو ازبر یاد کریں، آپ تک یہ پیغام بھی پہنچ چکا ہوگا اور اس کا طریقہ کار بھی پہنچ چکا ہوگا کہ کل آئندہ انشاءاللہ العزیز گزشتہ پڑھے ہوئے تینوں اسباق کا آپ حضرات سے تھوڑا سا جائزہ لیا جائے گا کہ آپ نے کس حد تک ان اسباق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، اور اس امتحان میں جو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، آپ سب مرد و خواتین کو رب سبحانہ و تعالیٰ اس امتحان میں جائزے میں کامیاب فرمائے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ کل گزشتہ احکام میت کے تیسرے سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں ساتھ ایک یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طریقے پر جنازے میں بلا وجہ تاخیر کرنا شرعی طور پر ممنوع ہے، اسی طریقے پر میت کو غسل دینے میں تاخیر کرنا بھی شرعاً ممنوع ہے۔ جنازہ اگرچہ وفات کے 5، 10، 8 گھنٹوں کے بعد ہی ہو، لیکن میت کو غسل دینے میں تاخیر نہ کی جائے۔ عمومی طور پر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ بعض لوگ میت کے غسل کو بلا وجہ مؤخر کر دیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ بھی جنازے میں کافی وقت باقی ہے۔ تو جنازے کے وقت کو دیکھتے ہوئے جنازہ جس عذر کی بنیاد پر جس وجہ سے بھی مؤخر کیا گیا ہے، تاخیر سے کیا گیا ہے، وہ ایک عذر ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن جنازے کے مؤخر ہونے کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے غسل کو تاخیر سے مت کیا جائے، بلکہ جیسے ہی غسل کا انتظام ہو جائے تو جلد از جلد میت کو غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ میت کو غسل دیتے وقت بغیر ضرورت کے اضافی لوگوں کا اس غسل کی جگہ پر ہونا یہ بھی قباحت سے خالی نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ میت کو نہلانے والے 1 یا 2 لوگ ہوتے ہیں اور باقی 8، 10 لوگ اس جگہ پر بغیر کسی وجہ کے موجود ہوتے ہیں، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ نہلاتے وقت خدشہ ہے کہ سطر پر بھی نگاہ پڑ سکتی ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، اور ایسے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور بات کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے وہاں پر موجود ہیں، غسل کے طریقہ کار میں اور غسل کے دینے میں وہ شامل نہیں ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ جب تک غسل دیا جا رہا ہو وہ باہر ہی انتظار کریں۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ یہ میت کی اور اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے، چاہیے کہ عزیز و اقارب خود اس خدمت کو انجام دیں۔
لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ عزیز و اقارب غسل دیتے وقت اس جگہ پر موجود رہتے ہیں، اور جب غسل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر سب لوگ آ کر تھوڑا تھوڑا پانی میت کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اس کو اگر ثواب سمجھا جائے تو یہ انتہائی غلط ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، اس کو ثواب نہ سمجھا جائے۔ ہاں، میت کو غسل دیا جائے، یا اگر غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا تو جو لوگ غسل دے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر غسل دینے والے سے کہہ دیا جائے کہ میں پورا غسل تو نہیں دے سکتا، لیکن اپنے مرحوم کے پاؤں پر پانی میں ڈالوں گا، یا اپنے مرحوم کا چہرہ میں دھلوا دوں گا، یا اپنے مرحوم کے سر پر سر کے بالوں کو میں دھلوا دوں گا۔ تو یہ اس طریقے پر غسل میں شرکت کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے صرف احتراماً آخر میں یا اس کو ثواب سمجھ کر تھوڑا تھوڑا پانی جو لوگ ڈالتے ہیں اس پہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر میت کا غسل پورا ہو چکا ہے تو یہ پانی کا ڈالنا اسراف ہے، فضول خرچی ہے، پانی کو بلا وجہ ضائع کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ جب غسل مکمل ہو چکا تو بغیر کسی وجہ کے مزید پانی بہانا، یہ بہا کر ایک اسراف اور پانی کی فضول خرچی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہماری چاہت اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے غسل میں شرکت کریں، اس لیے اگر پورا غسل نہ آتا ہو تو کسی نہ کسی حصے کو دھونے کی ذمہ داری لے لی جائے، جس میں آپ حضرات کو سہولت نظر آئے۔ اب غسل مکمل ہو چکا ہے، غسل کے مکمل ہو جانے کے بعد اب اس کو کفن دینا ہے۔ کفن مرد و عورت اور بچوں کے کفن میں فرق ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ کفن کی چیزوں کو مکمل کر لیا جائے۔ مرد کے کفن میں ایک ایزار ہوتی ہے، ایزار کی پیمائش سر سے لے کر پاؤں تک ہے۔ ایک ایسا کپڑا اور ایسی بڑی چادر ہو جو سر سے شروع ہو کر پاؤں تک پہنچتی ہو۔ اور مرد کے کفن میں دوسرا کپڑا لفافہ ہے، جس کو چادر بھی کہا جاتا ہے، وہ ایزار سے لمبائی میں 4 گیرا زیادہ ہو، یعنی سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے وہ کپڑا باہر نکلتا ہو، تھوڑا زیادہ ہو۔ اور تیسری چیز جو مرد کے کفن میں استعمال کی جاتی ہے وہ بغیر آستین کے قمیص ہے، جو کہ انسان کی میت کی گردن سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے۔ اور عورت کے کفن میں 2 چیزیں اضافی ہیں، تین چیزیں تو یہی مرد والی استعمال ہوتی ہیں۔ مرد کے لیے جس طرح ایزار، لفافہ جس کو چادر کہا جاتا ہے، اور قمیص، یہ 3 کپڑے ہیں مرد کے کفن میں۔ عورت کے کفن میں یہ 3 چیزیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی چیز سینہ بند بھی ہے۔ سینہ بند بغل سے لے کر رانوں تک ہونا چاہیے، بغل سے لے کر ران تک جتنا کپڑا آ جائے وہ کپڑا، اس کپڑے کو سینہ بند کہتے ہیں۔ اور ایک 5واں کپڑا بھی عورت کے کفن میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کو سربند یا اوڑھنی کہا جاتا ہے، اور یہ کپڑا 3 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے۔ یہ ہے مرد و عورت کا کفن۔ اب اس کفن کو دینے کے لیے میت کو غسل دینے کے بعد اس کو چارپائی پر احترام کے ساتھ، آرام کے ساتھ، خیال کرتے ہوئے اس کو وہاں پر چارپائی پر رکھا جائے۔ اور کفن کے اندر ضروری نہیں کہ باہر سے ہی کپڑا منگوایا جائے، کفن میں پرانا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرانی چادر ہو یا نئی چادر ہو، دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے، لیکن بس اس بات کا خیال کیا جائے کہ مرد اپنے استعمال میں عیدین کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر، اور اسی طرح عورتیں شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اہم موقع پر جیسا قیمتی کپڑا استعمال کرتی ہوں اور مرد جیسا قیمتی کپڑا استعمال کرتے ہوں، اس کے مطابق ان کے کفن کو خریدا جائے۔ اور کفن اگر سفید رنگ کا ہو تو بہتر ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ مسلمان، جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ سفید لباس بہترین لباس ہے، اپنی زندگی میں بھی اسی کو اختیار کیا کرو اور اپنے مردوں کو کفن بھی سفید کپڑے میں دیا کرو۔ تو بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو، لیکن کسی اور رنگ کا کپڑا ہو تو اس میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ ضروری فرض اور واجب نہیں کہ سفید ہی ہو، بہتر ہے کہ سفید ہو۔ اگر سفید رنگ کا انتظام نہ ہو سکے تو جس رنگ کا کپڑا موجود ہو اس میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مرد کے لیے جس کپڑے کا استعمال زندگی میں حرام ہے، اس کپڑے کا استعمال میت کے لیے بھی مرنے کے بعد بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں انشاءاللہ ریشم کا لباس اہل جنت کو پہنائیں گے، لیکن دنیا میں جس طرح ایک مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اسی طرح مرد کو ریشمی لباس میں کفن دینا بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے لیے کفن پہلے سے تیار کر کے رکھنا چاہے تو اس کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے۔ فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر لوگ اپنے کفن کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آب زمزم میں بھگویا ہوا کپڑا اگر رکھا جائے برکت کے طور پر تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے کہ آب زمزم میں بھگو کر اس کو رکھ دیا جائے، اور ضرورت پڑنے پر یہ چونکہ باعث برکت ہے، زمزم کا پانی رب سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کو ملنے والا ایک بہترین انعام ہے، یہ پانی جب اس کپڑے کو لگ جائے گا تو انشاءاللہ اس کپڑے میں برکات شامل ہو جائیں گی۔ لیکن کسی بزرگ کا دیا ہوا کوئی کپڑا یا کسی جگہ سے خریدا ہوا کوئی کپڑا اگر انسان اس کو اہم سمجھے تو اس کو کفن کا حصہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کپڑے کو علیحدہ سے قبر میں رکھنا یہ بغیر کسی وجہ کے ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی بزرگ کا استعمال کیا ہوا کپڑا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو باعث برکت ہے، اس کو کفن کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کفن کی چادر کے ساتھ سی دیا جائے، کفن کی چادر کے ساتھ لگا دیا جائے تو شرعاً گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن علیحدہ طور پر کسی بھی قسم کے کپڑے کو قبر میں رکھنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات اور بعض لوگوں نے ایک وظائف لکھ کر ایک عہد نامہ بنا رکھا ہے جس کو کفن کے ساتھ رکھا جاتا ہے، یا کفن میں کسی سیاہی وغیرہ سے کلمے وغیرہ کو بعض لوگ لکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو انسان کو بچانا چاہیے۔ اور بعض جگہوں پر یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ایک کنواری لڑکی کا انتقال ہوتا ہے یا دلہن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے پر سرخ چادر ڈالی جاتی ہے، اس کے کفن کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض کنواری لڑکیوں کے ہاتھوں پر ان کے مرنے کے بعد مہندی لگا کر ان کو رخصت کیا جاتا ہے، اور یہ شرعاً بالکل بھی ناجائز بات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیش قیمت کفن استعمال نہ کرو، کیونکہ وہ کفن جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد وہ کپڑا ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہت قیمتی کپڑے کا استعمال کفن میں کرنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس کو کفن دینے کا وقت آ جائے تو میت کو اس پھٹے سے اٹھا کر چارپائی پر رکھنے سے پہلے اس چارپائی پر کفن کو بچھا دیا جائے۔ کفن کو بچھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جیسے پہلے آپ سے درخواست کی ہے کہ مرد کے کفن میں 3 چادریں ہوتی ہیں، 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نیچے جو سب سے بڑی چادر ہے لفافہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو چادر بھی کہا جاتا ہے، اس چادر کو چارپائی پر سب سے نیچے بچھا دیا جائے۔ اس کے اوپر پھر جو ایزار ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک کی چادر ہے، دوسرے نمبر پر
اس نیچے والی چادر کے اوپر اس دوسری چادر کو بچھا دیا جائے، اور تیسرے نمبر پر جو قمیض ہے اس قمیض کا نچلے والا حصہ بچھا دیا جائے اور اوپر والے حصے کو سرہانے کی طرف نکال دیا جائے۔ جب یہ 3 کام آپ کر چکے، اس کے بعد میت کو اٹھا کر احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور بغیر کسی چھینا جھپٹی کے اور بغیر کسی اس طرح کی کیفیت کے کہ جس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہو، آہستہ سے سہولت کے ساتھ اس کو اٹھا کر چارپائی پر رکھ دیا جائے۔ جب چارپائی پر ڈال دیا جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ قمیض کا اوپر والا حصہ جو سرہانے کی طرف نکلا تھا، وہ اس کے سر کے اندر سے نکال کر سوراخ جو اس کا گریبان ہے، وہ گریبان کھلا ہے، اس گریبان سے نکال کر اس کے اوپر پیٹ کی طرف اور سینے کی طرف نیچے رانوں تک ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد پھر جو موٹی چادر اس کے اوپر رکھی تھی، جو موٹی چادر رکھی گئی تھی اس کے سطر کو چھپانے کے لیے، غسل دیتے وقت یہ قمیض کو پہنانے کے بعد اس چادر کو جو سطر کے لیے رکھی گئی تھی اس کو اتار دیا جائے، اس کو اٹھا دیا جائے، اور میت کے سر پر اور داڑھی پر عطر بھی لگا دی جائے، اور اس کے جو سجدے کی جگہیں ہیں، سجدے کی جگہوں سے مراد پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں، یہ جن جگہوں، جن اعضاء سے وہ سجدہ کرتا تھا دنیا میں، ان اعضاء پر کافور مل دی جائے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ نہلانے والے کافور ہو یا عطر ہو، وہ پورے کفن پر پھیلا دیتے ہیں اور پورے کفن پر اس کو لگا دیتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کافور اس کے سجدے کی اعضاء پر لگایا جائے اور عطر اس کے سر پر اور اس کی داڑھی پر لگایا جائے۔ اس کے بعد ایزار کا بایاں پلہ میت کے اوپر لپیٹ دیا جائے، بایاں پلہ نیچے ہو، دایاں پلہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈالے، اس طریقے پر دونوں طرح سے وہ لپٹ جائے گا۔ پھر جو سب سے نیچے والی چادر تھی، جو سب سے بڑی تھی، جس کو لفافہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی اسی طرح پہلے بایاں پلہ اور پھر دایاں پلہ بعد میں اس کے اوپر رکھا جائے۔ پھر اس کو کپڑے کی کتر لے کر سر کی جانب سے اور پاؤں کی جانب سے اور درمیان کی جانب سے ان 3 جگہوں سے باندھ دیا جائے۔ یہ باندھنا اگرچہ ضروری نہیں ہے، لیکن کفن کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ اس کے درمیان میں بھی ایک کتر لگا دی جائے تاکہ درمیان سے کھل نہ پائے، اور پاؤں کی جانب سے بھی کتر لگا کر اس کو باندھ دیا جائے، اور سر کی جانب بھی ایک کتر رکھ دی جائے، اور اس پٹی سے، اس کتر سے سر کی جانب سے بھی اس چادر کو ایک جگہ پر جمع کر کے باندھ دیا جائے۔ تو یہ تو ہے مرد کے لیے مرد کو کفن دینے کا طریقہ۔ اب اس میں ایک یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی انسان باعزت اور قابل احترام نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسانیت میں اعزاز جو اللہ نے عطا فرمایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس قدر محترم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کسی قسم کا عمامہ یا پگڑی یا ٹوپی شامل نہیں تھی، تو اس وجہ سے کسی آدمی کو بڑا علامہ سمجھ کر، کسی کو بڑا دیندار سمجھ کر، یا کوئی اپنے آپ کو علاقے کا بڑا ذمہ دار سمجھتا ہو، بڑا کوئی کاشتکار ہو، بڑا کوئی مالدار ہو، وہ اپنے کفن میں اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی کپڑے کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ خلاف سنت ہے، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح سلا ہوا جو قمیض ہے اس کو سینہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ گریبان کو ایسے ہی کھلا رہنے دیا جائے، اور جو دوسری دونوں چادریں ہیں ان کو بھی ایسے ہی کھلا رہنے دیا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ میت کا جب کفن خریدا جاتا ہے تو کفن دینے والے ساتھ ایک کپڑا دیتے ہیں، جس کپڑے کو امام کی جائے نماز بنایا جاتا ہے۔ اس کپڑے کی بھی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب سب نمازی
بغیر جائے نماز کے جنازہ گاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام بھی بغیر جائے نماز کے نماز پڑھا سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی امام کے احترام میں جائے نماز خریدنا چاہتے ہوں تو اس کو کسی دوسرے آدمی کے پیسوں سے خریدا جائے، میت کے پیسے سے امام کے جائے نماز کو خریدنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر میت کا کفن وہ میت کے ترکے سے، میت کے اپنے پیسوں سے خریدا گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس پیسوں سے امام صاحب کے جائے نماز کو نہ خریدا جائے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا آدمی میت کے کفن کو اپنی جانب سے ہدیہ کر رہا ہے تو اس کفن کے اندر اگر وہ جائے نماز کو بھی شامل کر لے تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ میت کو کفن دینے سے پہلے اس کی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، اس کی بھی شریعت نے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ تو ہے مرد کو کفن دینے کا طریقہ۔ اس کے بعد مختصراً عورت کو کفن دینے کا طریقہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ عورت کے کفن میں جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ 3 کپڑے نہیں بلکہ 5 کپڑے ہوتے ہیں، تو ان 5 کپڑوں میں سب سے پہلے اس کی چارپائی پر لفافے کو بچھایا جائے، جیسے مرد کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ اس پر سینہ بند بچھا دیا جائے، سینہ بند جو بغل سے لے کر رانوں تک کپڑا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ایزار بچھائی جائے۔ ایزار کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا، ایزار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر چوتھے نمبر پر قمیض کا نچلا حصہ بچھا دیا جائے اور اوپر کا حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دیا جائے۔ پھر میتہ کو غسل کے تختے سے آہستگی سے کے ساتھ اٹھا کر اس بچھے ہوئے کفن پر لیٹا دو، اور قمیض کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف الٹ دو کہ قمیض کا سوراخ یعنی گریبان گلے میں آ جائے، اور پھر اس کپڑے کو یعنی اس قمیض کو پاؤں کی طرف پھیلا دو۔ اس کے بعد جو اس کی شرمگاہ پر سطر کو چھپانے کے لیے جو چادر ڈالی گئی تھی اس چادر کو اٹھا دیا جائے، اور اسی طرح جیسے مرد کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کے سر کے بالوں پر، مرد کے جیسے سر کے بالوں پر عطر یا کوئی دوسری خوشبو لگائی جاتی ہے تو وہ لگائی جائے، اور عورت کو زعفران بھی لگا سکتے ہیں۔ اور پھر جیسے پہلے عرض کیا کہ مرد کے سردے کے اعضاء پر کافور مل دی جائے، اسی طرح عورت کے بھی سردے کی جگہوں پر کافور مل دی جائے۔ اس کے بعد سر کے جو بال ہیں میتہ کے، ان سر کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ دائیں جانب سینے پر ڈالا جائے اور دوسرا حصہ اس کے سینے کے بائیں جانب ڈال دیا جائے۔ اس کو ڈالنے کے بعد پھر سربند یعنی اوڑھنی سے اس کے سر اور اس کے سینے پر موجود بالوں کو چھپا دیا جائے۔ اوڑھنی کو اس طرح ڈالا جائے کہ اس کا سر کے بال بھی چھپ جائیں اور سر کے وہ بال جو اس کے سینے کے دونوں جانب میں پڑے ہوئے ہیں وہ بال بھی چھپ جائیں۔ اس کے بعد میت کے اوپر ایزار اس طرح لپیٹو کہ بایاں پلہ نیچے اور دایاں اوپر رہے، جیسے پہلے عرض کیا مرد کے کفن میں، اور پھر سربند اس کے اندر آ جائے گا، اس کے بعد سینہ بند اس کے اندر آ جائے گا، اس کے بعد سینہ بند سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں سے بائیں باندھا جائے، اور پھر لفافہ اسی طرح لپیٹو کہ بایاں پلہ نیچے اور دایاں اوپر رہے، اس کے بعد اس کے بھی کفن کو نیچے سے اوپر سے درمیان سے کپڑے کی پٹی کتر سے باندھ دیا جائے۔ تو یہ کام کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ کفن پر بھی عطر لگاتے ہیں، جیسے پہلے عرض کیا عطر کی جو ہے وہ میت کے کان میں، بعض لوگ جو ہے وہ میت کے کان میں اور اسی طریقے پر میت کی ناک کے سوراخوں میں عطر خوشبو لگا کر، کاٹن پر خوشبو لگا کر وہ رکھ دی جاتی ہے، تو اس کی اگر طبی طور پر ضرورت ہو تو اس کو رکھ دیا جائے، ورنہ اس کی کوئی شرعاً ضرورت نہیں ہے۔ جتنا شریعت میں آیا ہے اسی کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر جنازے کے اوپر چادر بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے اس چادر کا ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ عورت کو جب کفن پہنایا گیا تو اس کے کفن کو باندھا بھی گیا تاکہ وہ کفن کھل نہ جائے، اور اس باندھنے کی وجہ سے اس عورت کی جسمانی ساخت بھی باہر سے نظر آتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑی چادر ڈال دی جائے تاکہ اس کے جنازے جب جا رہا ہو
تو جنازہ جاتے وقت لوگوں کی نگاہ اس کی لاش پر، اس کی میت پر نہ پڑے۔ عورت کے لیے یہ چادر ڈالنا ضروری ہے، مرد کے اوپر اگر ڈال دی جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ڈالی جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں چادر مساجد میں جو رکھی جاتی ہے وہ چادر رکھی جاتی ہے جس کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہیں، قل شریف لکھے ہوتے ہیں، کلمات لکھے ہوتے ہیں، اور وہ چادر پھر پاؤں کی طرف بھی بعض مرتبہ ڈال دی جاتی ہے جس سے آیات کی بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے اس چادر کا ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر کی کوئی بھی چادر اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، اور اگر وہی چادر ڈالی جائے تو بس اس بات کا خیال کیا جائے کہ اس کی وہ چادر کے وہ حصہ جو کلمات لکھے ہیں، قرآن کی آیات لکھی ہیں، وہ اس کے پاؤں کی طرف نہ جائیں۔ جب پاؤں کی طرف نہیں جائیں گی تو پاؤں نظر آئیں گے، اور ڈالنا تو اس طور پر ہے کہ پورے کا پورا جسم چھپ جائے، تو پورا جسم اسی وقت چھپے گا جب پاؤں کے اوپر بھی چادر ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ کلمات لکھی ہوئی چادر کو کفن کے اوپر ڈالنے سے احتیاط کی جائے۔ عام گھر کی کوئی بھی بیڈ شیٹ، کوئی بھی چادر بڑی، وہ لے کر میت کے اوپر یا میتہ کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اب جب مذکورہ طریقے پر ہم نے کفن دے دیا، میت تیار، میتہ ہے یا میت ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اب ہم نے جنازہ اٹھانا ہے۔ جنازہ کس طریقے پر اٹھانا ہے، اس کو کیسے لے کر جانا ہے، اور جنازے کے راستے میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری گفتگو انشاءاللہ ہم اس احکام میت کورس کے 5ویں سبق میں کل انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔